خبر میں خوش آمدید سال 2024 کا ہمارا پہلا پروگرام آپ کی خدمت میں. کچھ خبریں رن ڈاؤن. تحریک انصاف کے کتنے امیدواروں کے کاغذات جو ہیں وہ منظور کروا پائے گی, اور پھر ادھر لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ بھی جو ہے سپریم کورٹ میں چلا گیا. ایک اور بڑا اہم کیس بھی کل سپریم کورٹ میں لگا میاں صاحب کی نااہلی کے ضمن میں, اس پہ بھی بات کریں گے. ادھر محمد زبیر صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی یعنی اندر کے آدمی ہیں پی ایم ایل این کے, کچھ شاکی اور ناراض نظر آتے ہیں. ان کی کیا ناراضگی آج ایک کالم میں اور کچھ پروگراموں میں انہوں نے بتایا, اور اس کے ساتھ وطن عزیز کی 31 جو کنسرنز ہیں یا جو ہمارے ادارے ہیں ان میں کیومولیٹو نقصان جو ہوا ہے 730 ارب روپے کا ہوا ہے. یہ کیوں ہم ان کو پروفیٹیبل نہیں بنا سکتے؟ جو پرائیویٹائزیشن کی اس نے بھی بیڑا غرق کر دیا, جو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. جی بھٹی صاحب, تو امیدوار تو بائی اینڈ لارج پی ٹی آئی کا ہر جگہ پہ موجود ہے, یہ تو ہے نا بات, وہ سیٹ خالی تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسا دیکھیں, پاکستان کی تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے کسی ایک سیاسی جماعت کے اتنی بڑی تعداد میں کاغذات مسترد ہوئے ہیں, خصوصاً جو نام بڑے بڑے نام تھے. شاہ محمود قریشی پوری فیملی کلین ہوئی, پرویز الہی صاحب کی پوری فیملی ختم, میجر طاہر صادق صاحب کی پوری فیملی, وہ تو خود بڑے الیکٹیبل ہیں. مطلب ہے وہ جو آزاد بھی جیتتے رہے, ہاں 2 سیٹیں جو نکالتے ہیں وہاں سے وہ. ہاں, تو دوسری بات کے پی کے میں بھی 3 ضلعوں میں کاغذات ہی نہیں ایکسیپٹ ہوئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک تو ٹریبونل کیا فیصلے کرتے ہیں, اور پرسوں 3 تاریخ کو سپریم کورٹ کو کر دیا. سپریم کورٹ میں تو بادی نظر میں ایسا لگتا ہے فیصلہ تو یقیناً جج صاحبان کرتے ہیں, وہ دوبارہ ڈائریکشن دے دیں گے انہیں دیکھیں. لیکن کیا یہ کاغذات جو ریجیکٹ کیے گئے آئین اور قانون کے مطابق کیے گئے ہیں, کیا جن شکوں پر اعتراضات لگا کے تحریک انصاف کے لوگوں کے ہے, کیا وہ ڈاکومنٹس مسلم لیگ نون کے میں نے کوئی 8-10 ریٹرننگ افسروں سے پتہ کیا ہے, ان کے بھی سیم سے وہ ایکسیپٹ ہو گئے, یہ ریجیکٹ ہو گئے. اب دیکھیں, اگر یہ نگران حکومت کا امتحان تھا صاف شفاف الیکشن کرانا, چیف جسٹس صاحب نے بھی یہی فرمایا تھا, اگر اس طرح آپ نے کاغذ جمع ہونے سے پہلے گرفتاریاں کرنی ہیں, پکڑ دکڑ کرنی ہے, کیسے بھی اس کے گھیل کا اور اس کے بعد کاغذات چھیننے ہیں, سب سے زیادہ لوزر کون ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں بھٹی صاحب, میں اگر لانگ ٹرم بات کروں نا آپ کی, ابھی بعد میں ہم اس پہ بات بھی کریں گے محمد زبیر صاحب, یہ سودا بہت مہنگا پڑا ہے 16 مہینے کا ان کو, اور آگے بھی پڑ رہا ہے, کیونکہ بہرحال مسلم لیگ نون ایک پارٹی بنی, چاہے اس کا آغاز جیسے بھی ہوا, لیکن الیکٹیبل ایک سسٹم تھا ایک. اب اس کو اس طرح سے پہلے ڈیمیج کیا آپ نے, 16 مہینے کی گورنمنٹ دے کے ڈیمیج کیا, اور اب اس طرح سے ڈیمیج کر رہے ہیں. پولیٹیکلی میں کہہ رہا ہوں, جس طرح ضیاء الحق اور مشرف پیپلز پارٹی کو نہیں نہ ختم کر سکے, تو آصف علی زرداری کی پالیسیوں نے, نواز شریف کی نون لیگ کی موجودہ پالیسیوں نے نون لیگ کو جتنا ڈینٹ ڈالا ہے ووٹ بینک کا, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے. یہ کام ان کے بعد بھی ہونا ہے, ان کے ساتھ بھی ہونا ہے, کچھ عرصے بعد ہونا ہے. ایک خیال تھا کہ نواز شریف واپس لائیں گے, وہ ووٹ بینک میں اضافہ ہو, وہ 0 - اب جو یہ کرا رہے ہیں, میں کل بھی ایک شادی پہ تھا, 2-3 دن پہلے بھی ایک جگہ گیا تھا, انہیں اندازہ ہی نہیں کہ اب یہ کونسلر نہیں کرا سکتے. اندازہ کریں کہ سب چلے, حمزہ شہباز صاحب بہت پیارے آدمی ہیں, مجھے میرا ان سے اچھا تعلق ہے, اور ہے بھی دھیمے آدمی. وہ آپ کو پتا ہے وہ پنجاب میں نہیں رہ رہے, وفاق میں جائیں گے. اصل سیاست تو انہوں نے کی, مریم صاحبہ نے تو انڈور سیاست کی. یعنی وہ کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی امیدوار سی ایم شپ کے ہیں. نہیں, بہرحال یہ وقت آئے گا, فیصلہ تو پارٹیوں نے کرنا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق تو کوئی خاتون ہے مریم صاحبہ بن چکی ہیں اپنی طرف سے. ابھی تو رزلٹ آنا ہے نا, یہ تو ایک اندازے ہیں. کئی سب اندازہ کرے, حمزہ شہباز صاحب کہہ رہے تھے پاکستان میں سب سے زیادہ کرپٹ ڈی سی ڈی پی او کے وہ کرتا تھا عثمان بزدار, اس کے آج کاغذات. محترم مریم نواز صاحبہ بھی اندازہ کرے عمران خان صاحب سے بھی کتنی غلطیاں ہوئی کہ میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا. عثمان بزدار صاحب کے کاغذات ایکسیپٹ ہو گئے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. وہ آدھے سیکنڈ کے لیے جیل نہیں شخص گیا جس نے 3.5 سال پنجاب کی تباہی میں اپنا مین کردار ادا کیا. وہ بندہ کس کا ہے قاضی صاحب؟ مجھے کیا پیپلز پارٹی کا ہے, نون لیگ کا ہے,
پی ٹی آئی کا ہے کیا وہ چیز؟ اللہ کا اب وہ کس جماعت سے لڑیں گے قاضی صاحب؟ وہ ہمیں بتائے تو صحیح، آپ کے بڑے دوست ہیں وہ. بھائی پتہ نہیں میاں اپنا عمران خان صاحب کی اور بھی چلیں پولیٹیکل غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ پنجاب میں انہیں ایک ایسا بندہ چاہیے. لیکن بڑی صاحب یہ ہمیشہ ہوا ہے. بزرگار علی بھٹو صاحب بھی کوئی ایسا ہی بندہ چاہیے تھا ان کو پنجاب میں. خر صاحب سے ناراض ہو گئے. قاضی صاحب تھوڑا سا تو کوئی بندے کی اہلیت ہو نا یار، کونسلر کی تو اہلیت ہو. او بھائی پنجاب ملک کا 60% ہے. پیسے آپ خود الزام لگا رہے کہ انہوں نے اربوں روپے کمائے. آپ فرا عثمان بزدار کے ساتھ ہی اٹیچ کر رہے ہو نا. تو عثمان بزدار کے کاغذ جمع ہونے، اس کا مطلب ہے آپ کو کرپشن سے کوئی اعتراض نہیں، آپ کو لوٹ مار سے کوئی اعتراض نہیں. اصل جرم سیاسی وابستگی ہے بادی النظر میں جو نظر آ رہا ہے. تو یہ نون لیگ سوچ بھی نہیں رہی اپنا کتنا نقصان کر رہی ہے، میں نے ووٹ بینک ڈیمیج کر رہی ہے. 2 سوال کرنے ہیں اندر کی بات. ایک تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی سیٹوں اور معاملہ میں کھینچا تانی ہو رہی ہے. پھر جو دوسری 7 پارٹی ہے استحکام پارٹی، وہ کچھ مانگ رہی ہے، جو شجاعت صاحب مانگ رہے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیں. دوسری میرا سوال الگ الگ ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں یا ابھی ایک اور مرحلہ بھی آنا ہے؟ نہیں ایسا نہیں. الیکشن ٹریبونل میں جائیں گے، وہاں ہائی کورٹ کے جج سے وہاں ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں ہے. کچھ نہ کچھ تو کاغذات میرا خیال ہے واپس ہوں گے. میرا اپنی اسیسمنٹ ہے، یہ فیصلہ تو عدلیہ نے کرنا ہے. واپس ہوں گے. اور ساتھ یہ اس طرح آپ نے کلین سویپ کر دیا. ایک بڑے آدمی کا نام بتائیں، پولیٹیکل بندے کا جو طریقے انصاف سے وابستہ ہو، جس کا کاغذ ایکسیپٹ ہوا. چلے ایک نام بتائیں. ابھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا. سلمان اکرم راجہ صاحب یا لطیف ایاز امیر صاحب کے میرے خیال میں کاغذات تو ہو گئے، ان کے بھی ریجیکٹ ہو گئے تھے. اب مجھے بعد میں ہو گیا تو مجھے نہیں پتا. حماد اظہر کا ریجیکٹ، حماد اظہر کا ایکسیپٹ ہو گئے. مراد سعید کا اگر یہ ٹریبونل. اچھا آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات بتائیں، کیا اب صرف اگر پی ٹی آئی کا نام ہی کافی نہیں ہے، کسی بھی نان ڈسکرپٹڈ گمنام قسم کے آدمی کو آپ کھڑا کریں گے تو اس کو کوئی فرق پڑ سکے گا؟ کئی سب اب آپ آئے ہیں اصل سوال کی طرف. ہماری جو اطلاعات ہے ہمیں تو مختلف طریقوں سے باندھ دیا گیا ہے، سچ نہ بولیں. اصل حقائق ہے کہ چھوٹے چھوٹے نام، لیکن اصل گرفتاریوں کے مرحلے ابھی اور آنے ہیں. جو دفتر کھولے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، جو مین سپورٹر پی ٹی کا ہوگا وہ بھی پکڑا جائے گا، جو جھنڈا لگائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا. بڑی مار ہے. یہ سوشل میڈیا پہ کمپین کریں گے، انہیں جلسے جلوس کی بادی النظر میں اجازت نہیں دی جائے گی. اب نواز شریف صاحب کیوں پریشان ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان نون بندے نے آ کے مجھے 50,000 کی لیڈ سے ہرا دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ بھٹی صاحب آپ ڈراتے رہتے ہیں. قاضی صاحب میں اچھا ایسا کرتے ہیں، دونوں بھائی ابھی پروگرام کے بعد نکلتے ہیں، حلقے کا نام آپ رکھ لیں نشان. میں ایک آپ کو ہم چلتے ہیں، ٹیپ پکڑ لیتے ہیں، ایمانداری سے حلفاً لوگوں سے ان کی رائے لے لیتے ہیں. اچھا میں ایک آپ کو تاریخی بات، دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ 70 کا الیکشن دیکھیں نا تو تقریباً پرانی ایلیٹ ساری فارغ ہو گئی تھی. تب کھمبے جیتے تھے، آپ کو یاد ہے نا، دولتانے گئے سارے پرانے. قاضی صاحب کھمبوں میں سے تو کرنٹ ہوتا ہے، جہانگیر بدر وہ بجلی مہیا کرنے کا. میں کہہ رہا ہوں آپ پتھر جیت جائیں گے اگر کاؤنٹنگ ہوئی جو ووٹ ڈلے وہ گنیں گے. اب ہم کیب کا ملم نہیں ہے، میں نے فیوچر کی بات ہی نہیں کرتا، میں تو ماضی میں رہتا ہوں. نہیں ویسے وہ سٹالن کہا کرتا تھا کہ ووٹ ڈالنے والا اہم نہیں ہوتا، گننے والا اہم ہوتا ہے. نہیں، اب نتائج والا اہم ہوگا. نتیجہ ہی مجھے نہیں پتا، مجھے بھی نہیں. میں کل کی بات کرتے ہی نہیں ہوں. قاضی صاحب نون لیگ کے لیے جو المیہ ہیں، مریم نواز صاحبہ کیوں سرگودے گئی ہیں؟ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈنگ سپریم کورٹ نے شور کرا دی، یقینی کرا دی کہ تمام سیاسی جماعتیں کراس دی بورڈ الیکشن لڑیں، ماس وائے جو کسی سزا یافتہ ہے، جو آئینی اور قانونی طور پر نہیں کر سکتے. وہ بھی سزا کا بھی مقدمہ کل لگ گیا نا میرے خیال میاں صاحب کی تعیات نااہلی والا. نہیں وہ تو میاں صاحب کو ہم ایڈوانس مبارک دیتے ہیں. چلے یہ بڑی اچھی بات ہے. ویسے ہونی بھی نہیں چاہیے تعیات نااہلی ہونی بھی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں نااہلی یا نااہلی سب سے زیادہ تباہی ہے کسی ایسے شخص کو ایسی سیٹ پہ لگا دینا جس کا وہ اہل نہیں ہے. از لائک جو بیوروکریسی کر رہی ہے، جو پولیس کر رہی ہے. یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا
کہ کیا وہ تو کلیئر کٹ ڈسٹنکشن پولیس کا کام نہیں. پھر امیر نیازی جب ہائی کورٹ گیا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے اسے گستاخی سمجھی تھی, کنٹیمپٹ کا نوٹس دے دیا تھا. ہمارے لیے تو فائد عیسیٰ صاحب قابل احترام ہے. کیا وہ اس کے خدشات ٹھیک نہیں نکلے؟ ڈی آر او کے یہ کام ہے ایک لاہور میں محترمہ ڈی آر او صاحبہ سے پوچھیں کہ آپ نے نون لیگ کے کتنے کاغذ ریجیکٹ کیے اور ایک جماعت کے کیے. چھوڑ دو نون لیگ پیپلز پارٹی, مجھے کسی ایک جماعت سے کوئی نہیں ہے. عمران خان کے دور میں بھی اچھا نہیں تھا, لیکن کیا نون لیگ یہ بیج جو بو رہی ہے اس نے کاٹنا ہے قاضی صاحب, اور ہم تب بھی کہیں گے غلط ہو رہا ہے. جس طریقے سے چادر چارداری کا تقدس ممال, آر او کے پاس لوگ بھاگ کے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا, کسی کا تجویز کندہ اٹھا لیا, کسی کا تائید کندہ اٹھا دیا. او بھائی, آپ نے پولیس میں جب بھرتی ہوئے تھے عوام کو تحفظ دینے کا تھا, پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. یہ پہلی دفعہ سنا کہ پولیس کا ہے فرض اغوا کرنا آپ کو, یہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں بٹی صاحب میرے پاس فگر ہے 3240 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے. دیکھیں آپ کے پاس فگرز ہے, بعض شگلر بھی کرا لیتے ہیں. میں نے آپ کو نام لے کے لیے, لیکن کوئی گراؤنڈ تو بناتے ہوں گے نا ریجیکٹ کرنے کے لیے. بٹی صاحب آپ ہنس دیے. میر بھی کیا سادہ ہے, بیمار ہوں سے جسم کا سبب. قاضی صاحب, گراؤنڈ تہاں ہوتی ہے آئین اور قانون ہو. جب لطیف کھوسا صاحب کا صاحبزادہ مزانگ میں پرچا تھا, چلو پکڑا گیا, اسے اس تھانے میں لے جانا چاہیے تھا, مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا. آئین تو یہ کہتا ہے نا. وہ کہاں گیا, عمر ڈار پکڑا گیا. عمر ڈار اور ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا غالباً. اچھا, میں معافی چاہتا ہوں, پھر لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سے میں نہیں ہوں. عمر ڈار کی والدہ کے, عثمان ڈار کی والدہ کے اور بیوی کے دونوں کے کاغذ ریجیکٹ, اور نواز شریف کے کاغذ ایکسیپٹ, جسے ابھی کل سپریم کورٹ نے کیس سننا ہے, جو یہ نہ اس طرح جلت میں نہ کریں, ہولی ہولی کرتے رہو. نہیں, بندہ پوچھے, تھوڑا جا اعتراض لا کے ہولڈ کرا لو. اگر سپریم کورٹ جو حکم صادر فرمائے, کل ہو سکتا ہے وہ کہہ دے جی یہ نامناسب ہے, رسا یادنا اہلی نامناسب ہے, وہ پھر کرا لو. وہ تمہیں تو جلدی ہے نہیں ہے کہ الیکشن تو پہلے ہی تھی چاہ رہے ہو کہ وزارت عظمیٰ سے وزارت اعلیٰ سے جا کے بیٹھ جائیے. وہ یار الیکشن تو ہونے دو نا, اور نام کہیں ہونے دو, اور 8 فروری تو آنے دو نا, وہ رات کو رزلٹ تو اناؤنس ہونے دو نا. پہن لینا شیروانی ہے, نہیں ٹائٹ ہوتی, پہن لینا اچکنے جو بھی سلوائی ہیں, خود سے بھی پہن لینا, مبارکیں بھی لے لینا. بٹی صاحب, کوئی بھی ادارے کے جو بھی معزز ہیں لوگ, وہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, خبریں بھی ان تک پہنچتی ہیں. کوئی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپیل ہی کریں کہ جناب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے؟ بھائی صاحب, مجھے ایز اے پاکستان صرف اس بات کا ہے, طریقے انصاف سے نہیں میری کو ہمدردی, کہ یار وزیر پاکستان کی ایک اہم ترین شخصیت لاہور میں آئی, سیاسی شخصیت ہے, اس نے کہا میں نے سنگار پینا ہے. سنگار 86,000 کا سنگار ہے. کس کا سنگار؟ کون پیتا ہے جی؟ وہ میں نام نہیں لوں گا, سیاسی شخصیت ہے, اہم عہدے پہ فائدہ ہے. پوری انتظامیہ سنگار ڈھونڈ رہی تھی, 46,000 کا ایک سنگار. نام نہ پوچھنا نہ میں دسنا جے تسی میرے گھیر گھور کے لے آتے ہو. نہیں, وہ نام بھی میں نے لکھا ہوا ہے. وہ پوری انتظامیہ, مجھے بلوچستان صوبے سے تو نہیں ان کا تعلق؟ یار مجھے نہیں پتا بھائی, میں کبھی مجھے, اچھا آپ اس طرح نہ کریں. قاضی صاحب, ایک مجھے افسر کا فون آیا, کہتا یار وہ تمہارے دوست فلاں بڑا سگار پیتے ہیں. میں کہا ہاں. کہتا اس نام کا ہے. میں کس کو چاہیے؟ میں کہا یار تم تو پیتے نہیں. کہتا جی وہ فلاں بندے اسلام آباد آئے نے, انہوں نے چاہیے. میں کہا بھائی مجھے ان کاموں سے دور رکھو. قاضی صاحب دیکھیں, قاعدہ قانون تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں سب کے لیے رول آف لا ہو, سب کے لیے قابل احترام ہو. وہ اتنی اہم شخصیت تھی کہ سارے ایڈمنسٹریشن جو ہے سگار ڈھونڈ رہی تھی. وہ تو مجبوری ہے نا. دیکھیں بیوروکریسی, جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی سیاستدان کے ذاتی غلام نہیں, آئین اور قانون کے مطابق ہے. لیکن اب انہوں نے کہا کہ جی پوسٹنگ لینی ہے, چاہے جو مرضی کرا لو. یہ یقیناً اچھے افسران تھے, ہیں اور رہیں گے, اتنا قحط نہیں پڑا. اچھا بٹی صاحب, وہ بلے کی طرف آ جائیں. بلے کا نشان آپ کو اسٹے کرتا نظر آتا ہے؟ مجھے, کیونکہ آپ تو اٹیک شروع کر دیا ہم نے معزز جج صاحب پہ. کیا اچھا طریقہ ہے ہمارا. قاضی صاحب, دنیا میں مجھے ایک بات بتائیں, سیشن کورٹ فیصلہ دیتا, میری اور آپ کا کیس عدالت میں چل رہا ہے, سیشن کورٹ کسی ایک کے خلاف فیصلہ
سیشن کورٹ دے دیتی ہے. میرے میں یہاں جس کے خلاف ہوگا وہ ہائی کورٹ جائے گا, ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ جائے گا. آج تک کبھی سیشن کورٹ ہائی کورٹ گئی ہے اپنے فیصلے خلاف؟ یہ تو عجیب بات ہے. یہ الیکشن کمیشن گیا ہے, یہ سیدھا ہی کمیشن چلے گیا ہے. میں حیران ہوں کہ فریق بن گیا. انڈائریکٹ ہونا چاہیے. کمیشن ہمیشہ انڈائریکٹ ہوتا ہے. بابر ایس احمد صاحب اس کام کے لیے ہے تو صحیح نہیں, وہ دیکھیں وہ بھی میاں صاحب سارے انویسٹر ہیں. دیکھیں وہ اچھی بات ہے, میاں صاحب غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, جس نے کو پیسے پوسے لگانے ہیں وہ درد دل تو ان میں ہے نا. ٹھیک ہے, میاں صاحب ایک لیڈر ہیں وہاں لیڈر پاکستان میں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مستحق آدمی ہے, وہ جس جماعت کا لیکن یار مجھے یہ بتائیں, یہ میاں صاحب کے ساتھ ان کی اپنی پارٹی نے اچھا نہیں کیا یہ 16 مہینے کی حکومت لے کے. میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, ان 16 مہینوں میں وہ کریڈٹ ختم ہو چکا تھا عمران خان کا. اگر یہ 16 مہینے میں عمران خان کو مل جاتے تو سیدھی پاور میں تھی, کسی کا ترلا بھی نہیں کرنا پڑنا تھا مسلم لیگ نون کو. قاضی صاحب دیکھیں, اب ساری نظریں پاکستان کی. نون لیگ نے اپنا بیڑا غرق خود کیا. ایک حقیقت تھی, بڑی جماعت تھی, اس کا ووٹ بینک تھا. اس حقیقت سے میں مڈل کلاس میں, ٹریڈرز میں اس کی نہیں تھا, لیکن اور الیکٹیبل اور یہ 8 ماہ جو انہوں نے کرایا ہے نا, لوگوں میں عام شہریوں میں ریئیکشن ہو گیا کہ یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں عام لوگوں کی. اس پہ تو پھر مسلم لیگ نون کو بھی پروٹیسٹ کرنا چاہیے. ویسے اب ہر مسئلہ عدالتوں میں ہی جاتا ہے. جو مسئلہ ہو, الیکشن کا ہو, سائیکل چوری کا ہو, ہارس ٹریڈنگ کا ہو, یہ ادارے کیوں نہیں ٹھیک ہوتے؟ اب دیکھیں کل سب سے بڑا مسئلہ ہے جو محترم نواز شریف صاحب کو نااہلی کا, پرسوں لیول پلینگ فیلڈنگ. کیا سپریم کورٹ کو, اگر مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں, تجویز کندہ تائید کندہ اغوا کیے جا رہے ہیں, انہیں روکا جا رہا ہے, انہیں اپنے فنڈامنٹل رائٹ ان کے چھینے جا رہے ہیں, کیا اداروں کو کچھ کسی بڑے افسر کو نہیں نظر آ رہا؟ وزیر اعظم ہے محترم, قابل احترام, چاروں صوبوں میں گورنر ہیں, وزیر اعلیٰ ہیں, یہ سب ان کا کام کوئی نہیں ہے کہ انصاف فراہم کرنا, کہ صرف ہر کام عدالتوں میں جانا ہے. اب پرسوں اگر لیول پلینگ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ پھر انہیں کو کہے گی کہ بھئی آپ انصاف کرو. تو وہ انصاف تو پہلے آپ کوئی خبر دے رہے تھے کہ 13 تاریخ تک کوئی بڑے فیصلے آنے ہیں. قاضی صاحب آپ کو ایک خبر دے دوں, نواز شریف بھی سامان پیک کر رہے ہیں. بٹی صاحب اب میں پہلے تسی کہندے ہوندے ہو ہن آ گئے نے, ان کو وزیر اعظم بننے کا وقت آ گیا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی چلے جائیں گے. میں فیوچر کی بات صرف اور صرف ہماری اسیسمنٹ ہوتی ہے, فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں, عوام کرتی ہے, یا سرکاری افسر کرتے ہیں. میاں صاحب موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم ہاؤس شفٹ ہونے کے لیے بیمار ہو رہے ہیں, وہ خوش نہیں ہے. ان کے مطابق اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ سمجھ رہے ہیں میرے لیے حالات نہیں ٹھیک. حالات کہاں سے خراب ہوئے؟ عوام نہیں ساتھ دے رہی. اب کیا کریں؟ اب دیکھیں نا, میں پولیس افسر ہوں, میں اب کسی پہ پرچہ دے سکتا ہوں, اس کو اٹھا سکتا ہوں, چھتر مار سکتا ہوں, اللہ نہ کرے کبھی کسی ناحق ظلم کرنے کا ہو, چادر چار دیواری توڑ سکتا ہوں. اب میں لوگوں کے دلوں میں بڑھ کے شیر کو کیسے گھسا دوں؟ وہ کوئی آلہ ایسا بنا نہیں ابھی تک. میں یہی سوال تو آپ سے پوچھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر نگران حکومت بظاہر کہہ لیں کہ جناب وہ اس کا ٹلٹ نظر آتا ہے ہمیں ایک پارٹی کی طرف اور ایک کے خلاف نظر آتا ہے, تو جو اندر مور لگانے پہ تو پابندی نہیں ہے نا بٹی صاحب. قاضی صاحب کیونکہ پتہ یہ تو ایک پتہ تو چل جائے گا, چاہے وہ اس کے وہ پی ٹی آئی کے نام پہ اس کا کاغذ ہو یا کسی اور کے, یا یہ بندہ پی ٹی آئی کا ہے, آخر 1.5-2 لاکھ آدمی وہاں پہ ہے. نہیں, اس میں نا ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی آگ کے دریا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عبور کرنا ہوگا. یہ میں ادھر خبر چاہتا ہوں آپ دیکھیں آپ اس کو, کہ یہ بلے کے علاوہ کوئی بھی ملے گا تو ہم لے لیں گے. ہاں, بلے کے نشانات ملنے کے بظاہر امکان ہے. فیصلہ نہیں میں کہہ رہا ہوں, فیصلہ عدلیہ کرتی ہے یا ادارے کرتے ہیں یا کمیشن کرتا ہے, وہ جو الیکشن پہلے جس کے ساتھ لگاتے ہیں الیکشن کمیشن. بلے کا نشان, کیونکہ نواز شریف سب کو چیڑا ہے. پہلے بھی جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے نا, گیند ان کی مرضی سے دیتے تھے تو بلہ اپنی مرضی سے گھماتے تھے. اب بلہ ان کے خلاف گھوم رہا ہے, اور بلہ گھمانے والی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ 25 کروڑ عوام کی واضح اکثریت, 70% میجورٹی. اب 70% میجورٹی کو دیکھیں, 19-20 کا فرق آپ ختم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, خبریں ایک بریک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اور بھی خبریں سے پوچھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ تمام جو طریقہ کار ہیں وہ تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہے ہیں. لہٰذا دعا کہ بہتری ہو جو ہمارے لیے ہو. ایک بریک ہے, بریک کے بعد کچھ اور خبریں اداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں نقصان اتنا ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے.
اچھا، محمد زبیر صاحب انسائیڈر ہیں اور بڑے لائل بھی رہے ہیں، بڑی لڑائی لڑی ہے انہوں نے ان دنوں میں، خاص طور پر جب مسلم لیگ نون پر برا وقت بھی تھا، تو وہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ کالم میں سے میں پہلے ان کا شارٹ سنوا دوں آپ. تو یہ تو بات ٹھیک ہے ان کی کسی کے بھی ٹکٹ قائد صاحب یہ فرماتے تھے باجوہ صاحب کے ہم غیر سیاسی ہو گئے. ٹھیک، بدقسمتی ہے جب ان کی اسلام آباد جم خانہ میں ملاقات ہوئی، میں نے ہی خبر دی اور میں نے زبیر صاحب سے اس دن فون کیا. میں کیا سارا آج تک بڑیاں گوڑیاں پئی ہیں. باجوہ صاحب تھے. بعد میں آئی ایس پی آر نے بھی غالباً ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا. مجھے نہیں پتا، میں تو کمزور آدمی ہوں. میں نے پھر ان سے خود موقف لیا تو انہوں نے کہا کہ ڈائلیگ ہوئے ادھر کہ باجوہ صاحب آپ بڑے ویک ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر آپ تنگ کم کیا کریں. تو قاضی صاحب زبیر صاحب نے اصل کہا ہے کہ میں مریم اور نواز شریف کے بعد جب گیا تو نواز شریف اور مریم نواز کی سیاست محمد زبیر کے مرہون منت ہے. آج اگر وہ ان سے مات نہ کرتے، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی انہوں نے کہا تھا خواجہ اعظم نے کہ پتہ نہیں 19 میں آفر ہوئی، پھر 21 میں ہوئی کہ یہ جماعت لے لو. تو انہیں دوبارہ سیاست میں ان کرنے کے لیے یہ کتنے عجیب بدقسمت لوگ ہیں کہ باجوہ صاحب ان کے موسن ہیں زبیر صاحب کے مطابق کہ ان کے لیے انصاف لینے کے، انہیں پھر انصاف کہتے ہیں لیا بھی. اس کے بعد انہی کے استعفے کا مطالبہ کرتے رہے، پھر کہتے ہیں 2017 سے احتساب ہوگا. تو یار موسنوں کو تو چھوڑ دو، موسن کو تو پنجابی کہتے ہیں نا ڈین بھی 7 گھر چھڑ کے پہندی ہے. تو قاضی صاحب زبیر صاحب نے تو سارا چیز کلیئر کر دی ہے. صاحب بات یہ ہے کہ انصاف کا ادارہ تو عدالت ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا، آپ یہاں اراکین اسمبلی کے ذریعے عدم اعتماد لائیں. اگر کہیں نا انصافی ہو رہی ہے تو سیشن کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے. اگر آپ ادھر سے انصاف لے رہے ہیں اور پھر انہی سے استعفے مانگ رہے ہیں، پھر انہی کو کہہ رہے ہیں خلائی مخلوق نے، اور خدا کے لیے ملک کے ادارے ہیں، خدا کے لیے انہیں ٹارگٹ کرنا بند کر دو. کچھ میں تھوڑی سی چیزیں اور بھی سنوانا چاہتا ہوں. محمد زبیر صاحب اہم پلیئر رہے ہیں اور اب بھی ہیں، سنائیے. اچھا بھٹی صاحب، ان کو ایک جو شکایت ان سے ہوئی میاں صاحب کو، جو یہ خود میں نے پڑھا. باقی صاحب شہزاد نے بڑا اچھا سوال کیا کہ جب آپ ملے تو اس کے بعد پی ڈی ایم بنی. اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم میڈ ان کیا ہوا. پھر انہوں نے کہا جب آپ نے ان کو کنونس کر لیا تو پھر مریم نواز صاحبہ کا اور ان کو سپیس مل گئی، نواز شریف صاحب کی چلنے لگ پڑی. اب میری عرض سنیں، جب نواز شریف صاحب کو مریم نواز صاحبہ جیل چھوڑنے جا رہی تھی، کوٹ لکھپت جیل، اس وقت بھی سختی تھی. غلطی سے ہم نے چلوا دی مریم صاحب کی سپیچ. تو اب یہ لوگ جو میڈیا کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ میڈیا ون سائیڈڈ ہے، ذرا زبیر صاحب کی یہ بات ہی سن لیں. پھر میڈیا تو بظاہر بادی النظر میں اتنا قصور ہے، قصور ہمارا، ہم بری الذمہ نہیں ہو سکتے اپنے فرائض سے، ہمیں ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے، ہم نے مر کے اللہ کو جواب دے ہونا ہے. لیکن قائد صاحب یہ فیصلے تو زبیر صاحب کے مطابق تو نہ پارلیمنٹ میں ہوئے ہیں نہ عدالتوں میں ہوئے ہیں. یہ تو پھر جو ووٹ کو عزت دینے کا دعویٰ تھا وہ کیا تھا؟ نہیں، ووٹ کو دھکا دو، نوٹ کو عزت دو. بیچ میں زبیر صاحب کے ان کے ساتھ ذاتی مراسم تھے. اس گفتگو کے بعد آپ کسی پولیٹیشن کو کیسے دیں گے کہ اگر بقول زبیر صاحب کے جب انہوں نے کنونس کر لیا تو اس کے بعد پی ڈی ایم بن گئی. پی ڈی ایم کس نے بنائی؟ پھر پی ڈی ایم کے تو تمام جو میرے خیال میں اب یہ باتیں تشتزبام ہی ہو گئی ہیں. نہیں ایک بہت اہم بات اور کہی. اچھا ویسے یہ بتائیں زبیر صاحب کو اتنا نظر انداز کیوں کیا گیا؟ صدر ان کو بننا چاہیے تھا، حالانکہ گورنر بھی یہ ان کے رہے. شکایت یہ تھی کہ کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی تھیں ان کی جو انہوں نے رپورٹ نہیں کی تھی. کس کو شکایت تھی؟ باجوہ صاحب کو؟ میاں صاحب کو یہ کہ بھی. اچھا پہلے ان کا ایک شارٹ سن لیں. اچھا دیکھیں، ایک تو اسحاق ڈار صاحب پہ بار بار اٹیک مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی آ رہا ہے. ویسے میں بتاؤں زبیر صاحب کی اس بات میں حقیقت ہے. زبیر صاحب نا اکانومی کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں. اختلاف بہت جگہ پہ ہم مجھے ہو سکتا ہے وہ ایم بی اے ہیں بیسیکلی، میرے سے اختلاف رائے بھی کر سکتے ہیں. 90% مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا کہنا ہے مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ ڈیمیج اسحاق ڈار نے کیا ہے، اور دوبارہ اب بھی 16 مہینوں میں اور
پہلے بھی تو 3 دفعہ رہے نا، انہوں کے پاس کون سا اللہ دن کا چراغ تھا جو گھساتے ہیں. اب زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اسحاق ڈار نے پرائیویٹائزیشن کے سسٹم سارے کمپلیٹ ہو گئے، سروے ہو گئے PIA اور دیگر اداروں کا. اسحاق ڈار صاحب نے آپ میں بیچ میں اپنا سودا کر لیا کہ نہیں جی نہیں. اور اب بھی دیکھیں نواز شریف کے ساتھ قاضی صاحب دیکھیں جمہوریت کا حسن دیکھیں. محترم میاں محترم نواز شریف صاحب لیفٹ ہینڈ پہ اسحاق ڈار، ان کے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ رائٹ ہینڈ پہ شہباز شریف اور حمزہ. تو یہ جو راجہ ظفر الحق، رانا تنویر، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق ایک اسٹریٹ لیول کا اسٹوڈنٹ لیڈر تو ہے نا، اس نے گلی محلے کی سیاست کی ہے. کیا ان کے والد بھی کوئی انون آدمی، ان کے والد بھی شہید ہوئے، ان کے والد بھی مال روڈ پہ شہید ہوئے. کیا کچھ تصور کر سکتا ہے نون لیگ میں اگر نون لیگ کے حق میں رزلٹ آ جاتا ہے ووٹوں کی بجائے یا جس طرح بھی آ جاتا ہے، یہ تو مجھے غیب کا علم تو نہیں ہے نا کس نے جیتنا، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کون جیتے گا. تو خواجہ سعد رفیق تو کبھی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکیں گے مسلم لیگ نون کی طرف سے، خواجہ آصف بھی نہیں بن سکیں گے، احسن اقبال بھی نہیں بن سکیں گے، دانیال عزیز بھی نہیں بن سکیں گے، دلال چودھری بھی نہیں بن سکیں. بنیں گی مریم نواز. یہ کیا سیاست ہے قاضی صاحب؟ آپ جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کوئی نہیں ہے نا. جمہوریت ڈیموکریسی کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ڈائنیسٹک رول ہے یہ، اور اسی طرح چل رہا ہے. اور سرمایہ کے بل پہ سیاست چلتی ہے. ٹھیک ہے جی، سرمایہ سیاست کے پیچھے بھاگتا ہے، سیاست سرمایہ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، پھر ہم انگلی پنڈی کی طرف کر دیتے ہیں. اور یار وہ پنڈی کہتا ہے کہ ٹھیکے بیچو. کہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس ملک کے جو امانتیں ہیں اس میں آپ بددیانتی نہیں کریں گے. میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب کھل کے دیں. شاہد حقان عباسی جو سابق وزیر اعظم رہے نون لیگ کے دور میں، نہایت نواز شریف کے قریب، مفتاح اسماعیل صاحب جنہیں فنانس منسٹر بنایا گیا، جنہوں نے انہیں عمران خان کے دور میں ٹکا کے ڈیفینڈ کیا، محمد زبیر بھی ان میں سے ایک نام ہے. یہ تینوں کو کیوں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے؟ میری سمجھ سے نہیں آ رہا. ان تینوں پہ مبینہ طور پہ کوئی اربوں خربوں کرپشن کے الزامات بھی نہیں ہیں. زبیر صاحب پر تو سٹل کوئی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل صاحب پر بھی نہیں ہے کوئی. اگر انہیں ہوگا تو شاہد حقان عباسی کا نیب کا کیس ہے، لیکن وہ بھی بس ان کے پیچھے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ ان میں کوئی ایسا آدمی تھا جو یہ تو نہیں کہہ رہا تھا جناب آپ ہمیں غلام کیوں سمجھتے ہیں، ہم عہدوں پہ کیوں نہیں آ سکتے؟ ابھی لندن سے اسحاق ڈار اڑے نہیں تو مفتاح اسماعیل کی چھٹی ہو گئی. بھائی فنانس تو وہ اچھا خاصا چلا رہے تھے. بہرحال دیکھو نا جی، وہ تو کبے نو کہہ دینا لتراس آ گئی. وہ تو اچھا ہی ہوا ان کے ساتھ کہ وہ جو ساری بدنامی مفتاح اسماعیل صاحب نے آدھی اٹھائی تھی. قائد صاحب اس کی کوئی وجوہات ہوں گی نا. شاہد حقان عباسی کو اب نون لیگ ٹکٹ بھی نہیں دے رہی، سن لیں، وہ الیکشن بھی نہیں سنا لڑے، وہ خود بھی نہیں لے رہے میرے خیال میں. وہ دے نہیں رہے نہیں نا. وہ جو حالات ہو گئے انہوں نے کہہ دیا تھا میں مریم بچے میرے لیڈر نہیں ہوں گے، جیسے چودھری نثار نے کہا تھا، اس کے بعد اس کا صفایا ہو گیا. ان تینوں کو پیچھے کرنے کے پس اس خبر کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس منظر کے پیچھے پس منظر تو ہوگا. اچھا بھٹی صاحب، یہ بات کیوں حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں؟ دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، بڑے صبر والے آدمی لگتے ہیں، کہ یہ الیکشن جو ہے اس انداز سے اس ملک میں سٹیبلٹی نہیں لائے گا، یہ ان کا کہنا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ یہ سر میں ان کی رائے تو معتبر ہے، میں تو کسی سے اختلاف نہیں کرتا. جتنے میں نے سروے کیے ہیں میری نظر میں بادی النظر میں سروے پہ پابندی ہے. سوری سروے نہیں، لوگوں سے بات چیت کی ہے، لوگوں کی رائے لی ہے، اس میں کاؤنٹنگ نہیں کی. سروے تو یہ ہوتا نا اتنے پرسنٹ ہے اتنے پرسنٹ ہے، کیونکہ صرف نون لیگ کو جتا دو تو وہ سروے جائز ہے. اگر وہ کوئی دوسرا سروے کرو گے تو اس پہ آپ کو شکایت ہوگی. ہم وہ اس لیے کرتے ہی نہیں. لیکن بھٹی صاحب آپ جتنا ایک چیز کو دباتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پبلک ریئیکشن، ہمدردی، سمپتھی ادھر ہی جاتا ہے. قاضی صاحب یہ کون ہاتھ کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ یہ نون لیگ خود کر رہی ہے، کیونکہ یہ بلا مقابلہ ہونا چاہتی ہے. نواز شریف کے مقابلے پہ پھر وہ الیکشن کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں نا فردو محترمہ کیا نام ہے یاسمین راشد صاحب کے صوبے میں کاغذات لے لیا، ایکسیپٹ ہو گئے، وفاق میں ریجیکٹ ہو گئے. بلا مقابلہ ہونا چاہتے ہیں. ڈیمانڈ کیا؟ میں کیوں کا اداس ہو، روٹھے ہو پیا، تمہیں کیسے مناؤں؟ اصل وجوہات کیا ہے؟ عوام ووٹ نہیں دینا چاہ رہی، وہ 2/3 میجورٹی سے کم مانگ، ڈیمانڈ ان کی ہے نہیں ہے. اب رزلٹ تو الیکشن کمیشن نے خود تو نہیں بنانا، جو عوام ووٹ دے گی اس کے مطابق رزلٹ آنا نا. اب وہ کیا آتا ہے وہ اللہ کرے آ جائے. قاضی صاحب یہ فردو یاسمین راشد جیل میں ہے، صوبے میں کہا تھا، اور عمران خان کے ساتھ بھی ترو ہوا ہے. تحریک انصاف والوں سنو،
کیا آپ کے کاغذات جس نے عمران خان کے لاہور سے جمع نہیں کرائے تھے، کیا وہ اتنے نہ سمجھ تھے؟ انہیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان کا تجویز کنندہ یا تائید کنندہ اسی حلقے کا ہونا چاہیے؟ یہ تو کامن سینس ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے۔ میری ان کی خاندان سے بات ہو رہی تھی، کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ کروا دیا ہوگا۔ تو میں کیا سر یہ پہلے پتا کریں، تجویز کنندہ تو تائید کنندہ تو آپ کے حلقے کا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جی فلاں ہو گیا، میں کہا نون لیگ کی پالیسیوں میں نہ آئے، میں کہا وہ دیکھے میں آپ کو ایک اور سوال، بلاول کے مطابق وہ لاڑ لے، ہم انہیں نہیں ٹچ کر سکتے۔ شہباز شریف صاحب کی ایک بڑی رائے ہے، شہباز شریف بھی اہم ہو سکتے ہیں لیکن یہی وہم ہو سکتا۔ چلیں سنتے ہیں۔ جو قوتیں وہ عناصر جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور سماجی انتشار میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سازشیں آج عروج پر ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یار سازشیں عروج پہ ہے بھئی کاغذات ان کے پکڑے جا رہے ہیں، بندے ان کے اٹھائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں گائے صاحب، میں تھوڑا سا زمینی حقائق پہ بات کر لیتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں سازشیں ان پر ہیں، سازشیں ہوتی ہیں کہ کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کو فائدہ پہنچانا۔ بادی نظر میں پچھلے 18-19 ماہ سے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک جماعت کو کارنر کیا جا رہا ہے، اس کے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے لیڈر پر 200 کے قریب مقدمات ہوئے، اس کی 90% قیادت پہ مقدمات ہیں۔ آپ کے تو 90% نہیں 100% مقدمات ختم ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتا نہیں رہے، آپ جلسے بھی کر سکتے ہو، جلوس بھی کر سکتے ہو، آپ عوام میں بھی جا سکتے ہو، آپ کو ٹی وی، وہ پتہ نہیں یہ کون سی کونسل ہے، روزانہ اجلاس کرتا ہے، 2 گھنٹے ٹی وی دکھاتا ہے، وہ اللہ دا ناز ہے اور ساڑھے بچے کی جان لو گے اور کرنا کیجئے ساڑھے کو۔ وہ بچہ بڑا محالت سیاستدان ہے، اس کی تصویر نہیں چل سکتی، اس کی آواز نہیں چل سکتی، اور سازش کون کر رہا ہے؟ برحال یہ پاکستان کی 90% کاغذات ریجیکٹ ہو گئے۔ کہا صاحب 2 منٹ سے بریک ہے۔ جمشید دستی صاحب کا آج آپ نے بیان سنا، بہت میری ایک خواہش ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ خدارا مومن کبھی ظلم نہیں کر سکتا، یہ رب کو عذاب ہے۔ یہی میرے خیال ہے اسی سازش کی طرف بات اشارہ کر رہے تھے شہباز کی۔ تو پھر یہ ان کی تو حکومت ہے، یہ اچھا بٹی صاحب، اب ہم آخری سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جو معیشت کا سیگمنٹ ہے، اور ادھر سے جا کے کہیں اور کرنا ہے۔ 730 ارب روپے کیوں لاس میکنگ جو ہے، کیوں لاس ہو رہا ہے ہمارا؟ پرائیویٹائزیشن کی وہ بھی لاس، جو نیشنلائزڈ ہیں وہ بھی لاس، کیا چکر ہے؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ بڑی صاحب کوئی اچھی خبر ہوئی عوام کو دے دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، بری خبروں کا زمانہ چل رہا ہے۔ ملک بوستان جو ہیں ایکسچینج کمپنیز کے جو ہیں چیئرمین، انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ اس سال 2024 میں ڈالر 250 سے بھی نیچے جا سکتا ہے، اللہ کرے۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ SIFC جب سے آئی ہے کم از کم کوئی راٹ رکی ہے، اور تھوڑا اسی سے کام کروائیں، کیبنٹ تو دیکھ اللہ کرے کہ آپ کی زبان مبارک ہو، ڈالر کم ہو، بجلی کے ریٹ کم ہو، لوگوں کو بنیادی سہولتیں ملیں۔ لیکن ایک اور اچھی خبر ہے کہ لطیف کھوسا صاحب کے صاحبزادے خرم کھوسا جنہیں کل ان کے مطابق واقع کیا گیا تھا، آج عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ کائی صاحب لیکن مجھے بتائیں، آپ کی جب یہ 16 مہینے کی حکومت تھی، یہ ڈالر 235 پہ لے جا رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ 178 پہ تھا یار، نہیں جب 16 مہینے کی آپ کی نواز شریف کے، آپ کے شہباز صاحب کی حکومت تھی، اسحاق ڈار صاحب کی، آئنسٹائن صاحب کی، تو اس کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ نہ آتی تو آج لوگ کہتے ہیں کہ شاید 350 پہ ڈالر ہوتا۔ اتنا چلا ہی گیا تو اپیکس کمیٹی پہ اگر ان کے ہاتھ چھوڑ دیں تو خدا نہ خواستہ مجھے تو لگتا ہے یہ آ کے پھر ڈالر کو 400 پہ تک نہ لے جائے، یہ لوگ تو مر جائیں گے قائد صاحب۔ نہیں جی، اللہ کرے یہ نیچے آئے، اور اس میں جو بھی ہماری ریاست کے جو حصے ادارے جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اور ایک اور میں اور دیکھیں نا، جہاں انہوں نے جمہوریت کی تھوڑی سی تعریف اور کرتے ہیں، یہ زیادہ تر آپ نے معاہدے جمہوری دور میں کیے تھے نا، کہتے ہیں بجلی کم خرچ کریں گے تو بل زیادہ آئے گا، کیوں؟ ادھر کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے، 2 نمبر معاہدے کیے ہوئے ہیں، کھول کے دکھانے کے آپ لائق اور قابل نہیں ہیں، یہاں آ جاتے ہیں باریاں لینے کے لیے۔ مطلب ہے کہ بجلی میں کم یوز کر رہا ہوں تو وہ اس کا جو سپریڈ ہے، وہ جو نقصان ہے وہ آپ پہ تقسیم ہوگا، اور بجلی کی بل۔ قاضی صاحب آپ کی عوام میں تھوڑی سی ہے، آپ کو لیڈر مخلص چاہیے اور اس کے ساتھ ٹیم چاہیے، ایک لیڈر اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب پوری ٹیم ہے، کیونکہ اس ملک میں حلال حرام، کرپشن،
جائز نجائز فرق مٹ گیا. 90% اداروں میں کرپشن اوپن بولیاں لگتی ہیں. یہ تو پوری ٹیم آئے آنیسٹ لوگوں کی, وہ پولیٹیشن جو بھی آئے. یہی ہم نے پی ٹی آئی سے امیدیں لگائی تھیں 2018 میں کسی ایک جماعت کی تو اس کے بعد وہ ادھر سے بھی ہمیں ادروائز قاضی صاحب چند خاندان جو حکومت میں آئیں گے ان کے عزیز و کرام ارب پتی ہو جائیں گے اور عوام بنیادی سہولتوں سے مزید نیچے خط غربت سے آ جائے گی. اللہ لیکن جی آپ نے کارٹلز توڑنے نہیں ہیں جو آپ نے اب یہ 730 ارب روپے کا خسارہ کیا ہے 31 سرکاری اداروں نے, اور بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ پیداوار کے مقابلے میں 50% پہنچ چکا ہے. اچھا اب آپ نے جو ادارے پرائیویٹائز کیے تھے وہ تو 160 کیے تھے, 130 بند ہو گئے. اب یہ جو چل رہے ہیں اس پر آپ بے دریغ پیسہ جو ہے صاحب میری ایک رہنمائی فرمائے, سردیوں میں عموماً اے سی نہیں لگتے, بلکہ لگتے ہی نہیں ہے یقیناً, اور سردیوں میں اے سی بہت زیادہ بجلی کرتا ہے. تو سردیوں میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے, کوئی 3-4 دفعہ 5-6 دفعہ لائٹ جاتی ہے. وجہ کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک پیسے کہتے ہیں بجلی بنانے کی کیپیسٹی 48% ہے, پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں. فگرز میں آپ لفظوں کے گورکھ دھندے میں ہمیں گھما دیتے ہیں. آپ عام لوگوں کو بتائیں. ایک فکر میں بات بتا دوں, پاکستان میں بجلی نہیں بنتی, مال بنتا ہے. نہیں, مال پھر غریب کے خون اور پسینہ بیچ کے بنا رہے ہیں آپ. وہی نا مال. تو جنہوں نے یہ آئی پی پی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں, خدارہ 4.5 کوئی قانونی حل نکالے. یہ ساتھ ہمسائے ملک میں ہمارے جو ہم 4.5 روپے کا یونٹ 400 یونٹ تک 4.5 روپے بل ہے. یہاں پہ ذرا کیومولیٹو نکال کے دکھائیں. نہیں تو سائنسدانوں, اوہ جمہوریت. تو اچھا مجھے بتایا نا, 3 دفعہ محترم نواز شریف وزیر اعظم رہے, 4تھی دفعہ اسحاق ڈار رہے تو وہی تھے, 5ویں دفعہ نواز شریف بنے تو وہی تھے. تو اب 6ٹھی دفعہ آ کر یا کاغذوں میں 4تھی دفعہ آ کر کیا ان کے پاس ڈو یو تھنک ایسے آئیڈیاز ہیں کہ بجلی دوبارہ 5-6 روپے پہ آ جائے؟ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ارب پتی اگلتا ہے, اس میں سے ارب پتی جو ہے وہ ان کی پیداوار بڑھتی ہے. نہیں, چند ارب پتیوں کی ارب پتی ہوتے ہی چند ہے. تو میں آپ کو 95% لوگوں کی کہہ رہا ہوں, جو کسان ہے, مزدور ہے, ریڑی بان ہے, جو گارڈ ہے, ٹیکسی چلا رہا ہے, رکشہ چلا رہا ہے, تانگا چلا رہا ہے, یا چھوٹی موٹی سیل مین ہی کہیں کر رہا ہے, یہ ہمارے اصل اثاثے ہیں قاضی صاحب. جب تک اس کمیونٹی کی میجورٹی کو آپ ان کی زندگیوں کو بنیادی سہولتیں نہیں دیں گے, چند خاندان پالتے رہے آپ ارب پتی وہ تو چل ہی رہا ہے. لیکن آج کچھ رہنمائی بلاول بھٹو صاحب سے بھی لیتے ہیں کہ یہ ادارے کیوں نہیں چل رہے, تو بتائیں جی. کل ہمارا مطالبہ یہ جو متنازع لوگ ہیں, جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں, ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچے نہیں, وہ خریدنا چاہتے ہیں. کئی دن پہلے نقصان میں دھکیل کے پھر خود لینا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جو نون لیگ کے خاص بندے ہیں, غالباً فواد حسن فواد کی طرف اشارہ کریں, کیونکہ پی اے یہ تو وہی بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بیچنا نہیں, خریدنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے منصب بھی خود ہے اور خریدار بھی خود ہے, بلاول صاحب کے مطلب. بٹی صاحب میں تو ایک بات کرتا ہوں نا, ہمیں بڑا آبسولیٹ اور پرانے زمانے کا انسان سمجھا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ قاضی صاحب بلاول صاحب کے ایک لفظ سن لیں میری نہایت, انہوں نے کہا بیچ بھی خود رہے ہیں اور بیچنا نہیں چاہتے, خریدنا چاہتے ہیں. یعنی کہ نون لیگ پی اے یہ خریدنا چاہتی ہے, ان کا مطلب یہ ہے. تو یہ تو کہتے ہیں ہم بڑے غریب پرورہ آدمی ہیں, ہم لوگوں کو گھر دیں گے, مکان دیں گے, تعلیم دیں گے, صحت دیں گے. تو پی اے یہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بھٹی صاحب یہ اسی طرح یہی ہے نا کام. یہ بیسیکلی پوری دنیا میں ایون اکانومسٹ جیسے رسالے نے یہ مانا, جو کہ بہت بڑے ہائی پریسٹ ہیں اس نیو لبرل اکنامکس کے, جس کا پرائیویٹائزیشن حصہ ہے, کہ یہ دنیا میں کہیں بھی اس نے ڈیلیور نہیں کیا اچھی طریقے سے. جو ہم سے ہمارا تو بڑا ہی غرق ہو گیا نا. انڈیا تو پھر کچھ بنا, چلے انہیں بنا لیا. اب دیکھنا شارٹ ٹرم انفلیشن انچز اپ ٹو 43.2%. اب یہ جو انفلیشن ہے یہ 43% ہے یہاں پہ. اچھا ابھی وہ کیا کہہ رہے تھے اپنا محمد زبیر صاحب کہ پی ٹی آئی 13% پہ چھوڑ کے گئی تھی. 13 سے آپ 43 پہ لے آئے. تو پھر پی ٹی آئی حکومت کو بھیجنے والی پی ڈی ایم بری الذمہ کیسے ہو سکتی ہے اس مہنگائی کے عذاب سے, جو آپ نے 25 کروڑ عوام کے سروں پر لاد دیا ہے, جس کو انہیں اٹھانے کی سخت ہی نہیں ہے. قاضی صاحب پھر آپ یہ تجربہ دوبارہ دہرانا چاہ رہے ہیں لا کر. پتہ نہیں یہ تجربہ کس حد تک دہرا پاتے ہیں ہم یا نہیں دہرا پائیں گے, لیکن بات چلیں اسی سال آج اسی ہیپی نوٹ پر کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں 250 روپے سے کم ڈالر
بلکہ اس سے بھی نیچے ذرا لے کے آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ تھا ہمارا سال کا پہلا شو، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔